اللہ اللہ کرم اللہ اللہ اللہ۔ یہ حضرت سیدنا زید بن اسلم رضی اللہ عنہ، آپ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے۔ اور فرماتے ہیں حسب معمول حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پاک کی گلیوں کا گشت فرما رہے تھے۔ آپ کو ایک گھر میں نہ دیا جلتے دکھائی دیا، تب یہاں ایسا نہیں تھا، لوگ بڑی جلدی سوتے تھے، بڑی جلدی اٹھا کرتے تھے۔ آپ بڑے پریشان ہوئے، کبھی اتنی رات کو دیا کیوں جاتا؟ آپ جب اس گھر کے قریب پہنچے نا، دعا جا کے کیا سنتے ہیں اور کیا دیکھتے ہیں؟ ایک اماں چرخہ کاٹ رہی ہیں اور ساتھ نبی علیہ السلام کی نعت پڑھ رہی ہیں۔ کبھی یہ بھی ہوتا تھا جی، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، جو 2.5 لاکھ تھا نہیں ہے تو یہ پھر بھی نعت محفل نعت کر سکتے ہو۔ اگر آپ کے پاس 1.5 لاکھ نہیں ہے تو آپ پھر بھی محفل نعت کر سکتے ہو۔ اگر آپ کے پاس 40,000 نہیں ہے پھر بھی محفل نعت کر سکتے ہو۔ وضو کرو، بیٹھ جاؤ، نہیں کو سنتا تو نہ سنیں، جن کی نعت ہے آپ نیت کرو کہ میں انہیں کو سنا رہا ہوں۔ اور حضرت جی آواز، کپڑے، پگ، رنگ شنگ یہ یہاں دیکھا جاتا ہے، جو تھے سارا کچھ دیکھا جاتا ہے، پھر حضرت بلال تک ہی بننا ہے، وہاں نہیں کچھ بھی دیکھا جاتا ہے، وہاں دل دیکھے جاتے ہیں، وہاں نہیں آوازیں دیکھی جاتی ہے۔ وضو کر رہا بیٹھ آپ آنکھیں بند کر کے حضرت جی جن کی نعت سناؤ سنیں گے۔ حضرت یہ فتح پور سے آپ نے مدینہ پاک دور کر دیا، لیکن یاد رکھنا حضرت جی مدینہ پاک سے فتح پور کوئی نہیں دور ہے، یہ آپ نے دور کر دیا، ادھر سے کچھ دور نہیں ہے۔ ماشاءاللہ سادات جلوہ گر ہے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ، یہ شان ہے ان کے غلام۔ لکھا ایک دن حضرت اپنی خانقاہ میں بیٹھے تھے، کھڑے تھے، اور انداز کیا تھا کہ آپ زمین پہ نہ صرف آدھا پیر رکھتے تھے، آدھا ایڑی نہیں رکھتے تھے، پھر اٹھا لیتے تھے۔ اب سارے مرید کھڑے دیکھ رہے ہیں یہ حضرت کیا کر رہے ہیں حضرت، لیکن کسی میں ہمت نہیں کہ قریب جا کے پوچھے کہ حضرت کی کر رہے تھے۔ جب حضرت کی کیفیت جو ہے نا وہ ختم ہوئی، آپ ہوش کی جانے واپس آئے، آگے اپنی مسند پہ بیٹھے تو لوگ حاضر ہوئے، آگے عرض کرتے ہیں حضرت آج ایک راز کھلا ہے۔ فرمایا کیا ہوا؟ حضرت آپ بار بار نا زمین پہ صرف آدھا پاؤں رکھتے تھے، ایڑی نہیں رکھتے تھے اور اٹھا لیتے تھے، بار بار آپ نے اس طرح کیا، تو یہ کیا تھا؟ تو آپ فرمانے لگے میں نے اپنے اکابرین کا قول پڑھا ہے کہ اہل اللہ کے لیے عرش الہی 2.5 قدم ہے۔ سانو حضرت سیال کوٹوں فتح پور آنے ہیں 3 گھنٹے لگے، بہترین بڑی گاڑی ہے، پھر بھی 3 گھنٹے لگے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ میں نے اپنے اکابرین کا قول پڑھا ہے کہ اہل اللہ کے لیے عرش الہی صرف 2.5 قدم ہے، لیکن فرماتے ہیں قربان جاؤں میرا تو آدھا بھی نہیں بن رہا تھا۔ چاہیں تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ حضرت خواجہ غلام فرید نے بھی اس کو لکھا، آپ فرماتے ہیں تھل مارودہ اوکھا بینڈا، تھل مارودہ اوکھا بینڈا، تھل عرش الہی، مارو ذات خداوندی ہے۔ آپ فرماتے ہیں تھر مارودہ اوکھا بینڈا تھی سب ایک پلانگ، آپ فرماتے ہیں میرے لیے عرش الہی صرف ایک پلانگ ہے۔ یہ تو غلاموں کا عالم ہے، قربان جاؤں پھر ان کا عالم کیا ہوگا۔ لیکن یہ ضرور ہوا ہے جی کہ ہم نے فتح پور سے مدینہ دور کر دیا۔ اللہ ایسے ایسے ہوئے جنہوں نے کہا تھا فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے، اگر ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں ہے۔ لیکن اتنا ضرور یاد رکھنا حضرت کہ مدینہ پاک سے فتح پور دور کوئی نہیں ہے۔ سنا ہے کرو حضرت، ہمارے گھروں میں سے یہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ 11ویں گئی، 11ویں گئی، ٹھیک ہے، وہ جمعرات والا ختم گیا، پڑھ جو ہم گئے ہیں، وہ پرانے پڑھے تو نہیں تھے لیکن تھے بڑے عقیدت والے، ہم 4 کتابیں کیا پڑھ گئے ہیں، ہم نے چھوڑ ہی دیا سارا کچھ۔ وہ تھے غریب، ان کے پاس کوئی بریانی شرانی کی دیگیں نہیں ہوتی تھی، لیکن وہ بنے ہوئے چنوں کو بھی 11ویں شریف کا ختم ضرور دلایا کرتے تھے۔ آج ہمارے پاس پیسے تو بڑے آ گئے ہیں لیکن 11ویں شریف گئی ہے نہیں، لاؤ اپنے گھروں میں وہ جمعرات کا ختم، وہ 11ویں شریف، وہ میلاد پاک دی، وہ اپنے گھروں میں بچیوں کو بلا کے سورہ یاسین پڑھانا، وہ اپنے گھروں میں بچیوں کو اکٹھا کر کے حضرت آیت کریمہ کا ورد کرنا، لاؤ حضرت ان کو پھر اپنے گھروں میں۔ اسی لیے تو حضرت آج فرنیچر بڑا مہنگا ہے، آج ٹیلیں بڑی زبردست لگی ہوئی ہیں، گھر بڑا زبردست ہے، لیکن سکون کوئی نہیں ہے، سکون کوئی نہیں، کیونکہ سکون مہنگے بیڈ میں، مہنگے فرنیچر میں، مہنگی کراکری میں نہیں ہے، سکون اللہ اور اللہ کے رسول کی یاد میں ہے۔ کرو حضرت اپنے گھروں میں شروع کرو یہ محفل، سرگی ہوئے حضرت، اور حضرت جی اکھاں بند کر کے جڑا نہ ہو دل یاد لئی بنایا،
तारीफ लई जुबान अखियां बनाइया सोने दे दीदार वास्ते। पढ़ो शुरू करो अपने घरों में, जितने पुत्र काके बच्चे बैठे हो नबी अलैहिस्सलाम को ना शरीफ रोज सुनाया करो। और जिस दिन उन्होंने सुन ली, हम तो अपने जो हमारे नाथ खां भाई हैं तो उनके भी तरले डालते हैं, अपने बुजुर्गों का कलाम पढ़ा, वो आगे से नहीं जी वो वाला हजरत पढ़ो तो लोग सुनते नहीं है। ये पहले भी गल नहीं समझ आती कोई। मैं कहता हूँ चल मान ली भाई तेरी ये भी कि लोग नहीं, लेकिन मैं कहता हूँ तू लोगों को सुना ही ना सुना लोगों वो अखा बंद करके जब शुरू करे ना, सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, करनो बदली रसूलों की होती रही, चाँद बदली से निकला हमारा नबी, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, ज़हर इज्जतो इत्तिलाए मोहम्मद के है अर्श हक ज़ेरे पाए मोहम्मद, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद, असाए कलीम अजदहाए गजब था गिरों का सहारा असाए मोहम्मद। तू है ना सुनाया ही ना कर, तू है ना सुनाया ही ना कर, तू अखा बंद करके नियत कर लिया कर जिन्होंने दिन आते मानो में सुनान दिया है। और जिस दिन उन्होंने तेरी सुन ली उस दिन फिर सारी दुनिया तेरी सुनेगी। हाँ ये क्योंकि सुनाया करो, वो सुनते हैं। ये मुझे काके ने कहा था बच्चे, चलो बात आ गई, ये मंजूर अहमद शाह साहब जामिया फरीदिया सही बात है, बहुत बड़ी खूबसूरत शख्सियत है। और मुझे हजरत की याद है जब हम जामिया निजामिया पढ़ते थे तो हजरत का एक बड़ा मुनाजरा हुआ था, हम वो देखने आए थे। मेरी जिंदगी का पहला मुनाजरा था जो मैंने लाइव देखा था। आपका माशाल्लाह स्टेज बहुत बड़ा बना हुआ, लेकिन वो स्टेज इससे भी 2 गुना बड़ा स्टेज था। हम बड़ी जल्दी आ गए, हम यहाँ के ना बिल्कुल सामने बैठ गए थे और मुनाजरे का मौजू था मसला हाजिर व नाजिर। हम बिल्कुल सामने बैठे थे, वो जो मुखालिफीन थे वो सारे जमा हो गए। अब हजरत की तरफ से आना था, हजरत के माशाल्लाह जो साहबजादगान हैं बहुत बड़े आलिम है सारे, आपके मुरीदों के शागिर्दों की तादाद गिनने में नहीं आती, लेकिन हजरत की तरफ से आ कोई नहीं रहा। वो जब वक्त आया तो हजरत साहब अकेले ही आए, क्योंकि अब सामने बैठे थे। मैंने वो देखा जो दूसरा गिरोह था वो आंखों आंखों में कुछ बातें हुई और मैं समझ गया उनकी बातों का मफहूम था, ले भाई एक बाबा तो तू कल्ला, एक बाबा तो तू कल्ला, लेकिन उनको पता ही नहीं था ये सिर्फ बाबा नहीं है, ये उनका बाबा है। और जो उनका बाबा होता है वो कल्ला ही लाखों पे भारी होता है, जो उनका बाबा होता है वो कल्ला ही लाखों पे भारी होता है। तो वो जब मुनाजरा शुरू हुआ ना, वो मुनाजरे की शराइत तय हो गई, तो अब हजरत की तरफ से इब्तिदा होनी थी। तो आप स्पीकर पकड़ के ना फरमाने लगे, आपने फरमाया भी मुनाजरा यही है कि दलील याद आ गई तो जीत गए, ना याद आई तो हार गए। तो मैं तो वैसे भी बूढ़ा हो चुका हूँ, मुझे बातें याद नहीं रहती, अब आज जरा वखरे अंदाज से मुनाजरा कर दे। तो सबने कहा जी वखरा अंदाज क्यों है? आपने फरमाया इस तरह करो, या नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दिखा दो या देख लो। तो जी दिखाने से तो वो रहे, दिखाने से तो वो रहे, तो अगर देखते तो फिर अकीदे की मौत थी। वो एक भागा, दूसरा भागा, तीसरा भागा, सारा स्टेज खाली हो गया। तो फिर हजरत ने स्पीकर में बड़ी खूबसूरत बात इरशाद, आपने फरमाया यार वखाड़ ही हो सकते वेख ही लेंदे इन्हां दा भला हो जाना सी। ये है इन्हें समझना कि नहीं है और ये क़यामत तक रहेंगे। ये हजरत हम दुनियादारी कैफियत को नहीं समझ सके। ये जो आशिक होता है उसको पता होता क्या है। वो मौलाना रूम ने लिखा है को कुत्ता था तो मजनू उसको बिठा के ना चूम रहा था, तो को मेरे हाथ का कोलू लगे उन्हें आख्या मजनू वो आशिक तो होए हम शराबी भुल गए, वो कुत्ता पलीत है नहीं जो। उसने कहा पलीत पागदा तो मैंने पता कोई नहीं, मैं तां चुमने है ओदी गली दा कुत्ता। ये इश्की अपनी दुनिया, ये इश्की अपनी दुनिया, इसका एक अपना मिजाज है, एक अपना एक अलग। इसीलिए तो किसी ने कहा था ना मकतबे इश्क के अंदाज निराले देखे उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। साडा इश्क है ही दब के रोटी खाओ, कुकड़ खाओ, गोश्त खाओ, बस आजकल असं इंज दे आशिक होए। बाकी इश्क की अपनी दुनिया। सैयदा कायनात सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती है मैंने 4 रोटियां बनाई, कितनी नहीं अब बुजुर्गों ने इस पर कलाम किए, सैयदा ने 4 क्यों बनाई, 5 क्यों? तो बुजुर्ग कहते हैं 4 इसलिए बनाई क्योंकि 5 में काटा ही कोई, आटा ही 4 का था। और कोई ये ना समझे कि ये वो मजबूर थे इस पर, नहीं, उन्होंने खुद ये रास्ता इख्तियार किया। ये फक्र इख्तियारी था, इस्तरारी नहीं थी।
آپ فرماتی 4 روٹیاں بنی، ایک روٹی مولا مشکل کشا، ایک روٹی امام حسن، ایک روٹی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتی 4تھی روٹی میری تھی۔ آپ فرماتی تینوں نے اپنی اپنی روٹی کھا لی۔ آپ کہتی جب میں کھانے لگی نا اپنی روٹی تو دل میں خیال آیا فاطمہ تو روٹی کھانا لگی، پتہ نہیں اللہ کے رسول نے بھی روٹی کھائی ہے کہ نہیں کھائی ہے۔ آپ فرماتے میں نے اپنی روٹی کھا تھا، اس پہ تھوڑا سا سالن رکھا، اور آپ فرماتی میں وہ لے کے اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، وہ محبوب جو مدینہ بیٹھ کے عرشوں کی خبریں دیا کر، آپ آگے سے پوچھتے ہیں فاطمہ یہ کیا؟ عرض کرتی ہیں میں نے 4 روٹیاں بنائی، ایک روٹی مولا مشکل کشا، ایک روٹی امام حسن، ایک روٹی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 4تھی روٹی میری، تینوں اپنی کھا چکے۔ جب میں اپنی کھانے لگی تو دل میں خیال آیا پتہ نہیں اللہ کے رسول نے بھی روٹی کھائی ہے کہ نہیں، تو یہ اپنی روٹی میں سے آدھی روٹی لے کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اس کو قبول فرما۔ لیکن حضور نبی علیہ السلام کی مبارک آنکھوں میں آنسو، آپ نے فرمایا فاطمہ 3 دن گزر گئے تیرے بابا کے پیٹ میں کوئی لقمہ بھی نہیں گیا، یہ تیرا ہی روٹی گئی ہے، یہ تیرا ہی روٹی گئی۔ اللہ حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، کسی فقیر نے آگے صدا لگا، اس فقیر کو نہیں پتا یہ مولا مشکل کشا ہے۔ حضرت نے فرمایا بھائی ہم نے تو راہ فقر اختیار کر لیا، یہ جو سامنا گھر نظر آ رہا ہے وہاں جا کے دستک دے، تیری امید سے بھی زیادہ تجھے دیا جائے گا۔ اس نے جا کے دستک دی، حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ کھولا، اس نے کہا جی فقیر ہوں کچھ دو۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت عطا کر دی، وہ حضرت کی عطائیں دیکھ کے کہنے لگا حضرت میں آتے نہیں دوروں آیا تو میں نے اینا دے چڑھایا جی بڑے سامنے بیٹھے نہیں، کبھی انہوں نے بھی تو خبر لے لیا کرو۔ فرمایا کہنے لگا کرتا ہے کبھی ان کی بھی تو خبر لیا کر۔ پوچھا تو کون ہے؟ میں فقیر، میں پتا میں کون ہوں؟ میں امام حسن۔ وہ پتہ جنہوں نے تجھے ادھر بھیجا وہ کون تھے؟ فرمایا سارا کچھ انہیں کا ہے، وہ مولا مشکل کشا ہے۔ عاشقی وکری ہے، اس کا ایک اپنا مزاج ہے۔ اس لیے تو خواجہ غلام فرید نے کہا ہم نے ویسے عشق سے چنگی نہیں کی، میں کہا کرتا ہوں حضرت جی عشق ایک لفظ ہے، اگر عشق کا کوئی وجود ہوتا نا، اگر عشق کا کوئی تو نے چیخ چیخ کے آکھنا ہی ہو مولوی سلیمان تو جھوٹا ہے۔ ہم نے بڑی بری کی ہے، ہم نے بہت بری کی ہے۔ 100 دن نوڑتے تھے انہوں بھی عاشق بنا آڑے، 50 دن نوڑتے انہوں بنا چھڑے، 500 دن نوڑتے انہوں بنا چھڑے۔ اللہ خواجہ غلام فرید کہتے ہیں فرماتے ہیں عشق تے آتش دو ہی برابر، یہ آگ ہے حضرت تو جلا دیتی ہے سارا کچھ، یہ محبوب کے علاوہ نہیں رہنے دیتی کچھ نہیں۔ عشق تے آتش دو ہی برابر ہوئے عشق دتاؤں تے کھیرا، آتش ساڑے کک تے کنیڑا تے عشق ساڑے دل جیڑا، آتش تے پانی بجاوے دسو عشق دا دارو کیڑا۔ غلام فریدہ وہ تے کک نہیں بچدا جتے عشق دا جڑیرا ہے، یہ کچھ نہیں چھوڑتا، یہ جلا دیتا سارا کچھ۔ حضرت سیدنا امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ لکھا جب آپ کربلا کے لیے نکلے تو ایک شہزادی صاحب ایسی تھی کہ جن کو میدان کربلا میں جانے کی اجازت نہیں، میرے ایک اپنا مزاج ہے، میں ادب کی وجہ سے ان کا نام نہیں لوں گا، اتنے مردوں میں میرا ایک اپنا کوئی غلط آ کے مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، میرا ایک اپنا مزاج ہے، میں شہزادی صاحبہ کا نام نہیں لوں گا۔ اور مدینہ طیبہ میں حضرت جی آج بھی وہ جگہ موجود ہے جہاں شہزادی صاحبہ کھڑی ہو کے نا اپنے بابا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستہ دیکھا کرتی تھی، لوگ اس کی زیارت کرتے ہیں اس جگہ جہاں آپ کھڑی ہو کے نا اپنے بابا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستہ دیکھتی تھی کہ یہاں سے میرے بابا امام حسین واپس آئے۔ اس وقت حضرت جی جو سب سے چھوٹے شہزادے تھے نا وہ حضرت سیدنا امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت جی بڑا کچھ عجیب و غریب بھی بیان کر دیا جاتا ہے اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے، بہت کچھ ایسا کہہ دیا جاتا ہے میرے خیال سے جو نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ اصل گل کر کے پھر جو ہے نا دوسری وہ کرنی۔ اصل بات یہ ہے کہ ماں نے کوئی پتر ایسا پیدا کیا ہی نہیں، نہ ماں قیامت تک وہ ایسا پتر پیدا کرے گی جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ پانی بند کر سکے۔ اصل بات یہ ہے نہ ماں نے کو پیدا کیا ہے نہ قیامت تک ماں کو ایسا پتر پیدا کر سکتی ہے جو امام حسین پہ پانی بند کرتا ہے۔ ہاں اصل بات یہ تھی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے پانی خود ہی چھوڑ دیا۔ یہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے امام حسین، ٹھیک ہے جی، آپ کے تصرف کا تو کیا کہنا، سب سے چھوٹے امام علی اکبر تھے۔ ہماری کتابوں میں لکھا ہے جتنی دیر تک خاندان نبوت میدان کربلا میں رہا امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ کو کسی نے زمین پہ نہیں لٹایا، آپ رہے تو گود میں رہے،
امام علی اصغر کو زمین پہ لٹایا جائے، پیڑی رگڑے نیچے سے پانی نہ نکل آئے، کیونکہ باقی سب کو پتا تھا آج طاقت نہیں دکھانی، آج استقامت دکھانی ہے. سب کو پتا تھا کہ آج طاقت نہیں دکھانی، آج نہیں بتانا کہ خاندان نبوت میں کتنی طاقت ہے، آج استقامت دکھانی ہے. وہ بچے تھے، کسی نے ان کو زمین پہ نہیں لٹایا، لیٹے تو گود میں لیٹے. کیوں؟ کہ یہ نہ ہو امام علی اصغر کو زمین پہ لٹایا جائے، ایڑی رگڑے نیچے سے پانی نہ نکل آئے. پھر صحیح لکھا، سچ لکھا تو میاں محمد بخش نے لکھا. باقی تو حضرت جی اسی پھر دکان ہی چلائی ہے نا. آپ نے لکھا سچ حضرت جی. آپ کیا کہتے ہیں؟ طاقت ہندیاں زور نہ لایا. کمان پتر نہیں جمیا جڑا میرے امام تے پانی بند کرے. میں کہتا ہوں حضرت جی ابن زیاد اس کو چھوڑو، اس وقت روئے زمین پہ کتنے کافر تھے، وہ اکٹھے ہو جاتے، میرے امام پہ پانی بند نہیں کر سکتے تھے. میرے امام نے پانی خود ہی چھوڑ دیا. جی وہ میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نوں چلے ڈاواں. کون نے پیدا کر دیا جو میرے امام پہ پانی بند کرے؟ نہیں. آپ اشارہ فرماتے لاکھوں خوراک آپ کے قدموں سے جاری ہو جاتے تھے. کیا جو آج مالک دی مرضی. میں آپ کو یہ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی، یہ وہ صحابی ہیں جن کے لیے حضور نبی علیہ السلام نے خوش ہو کے فرمایا تھا سعد تجھ پر میرے ماں باپ فدا ہوں. یہ رشتے میں حضور نبی علیہ السلام کے ماموں لگتے تھے. فرمایا کرتے تھے لاؤ اگر کسی کے پاس ایسا ماما ہے. حضور نے آپ نے بغیر ہاتھ روکے میدان احد میں 70 تیر چلائے. حضور پکڑاتے جاتے یہ چلاتے جاتے، حضور پکڑاتے جاتے یہ چلاتے جاتے. جب تیر ختم ہو گئے نا پھر حضور نے خوش ہو کے فرمایا ساتھ تجھ پر میرے ماں باپ فدا ہوں. اور دعا کی اللہ کے حضور، یا اللہ آج کے بعد میرا ساتھ جو تجھ سے مانگے اس کو دے دے. یہ فاتح ایران ہے. حضرت عمر بن عاص نے مصر فتح کیا، آپ ایران فتح کیا. لکھا ہے وقت اخیرانہ آنکھوں کی بنائی جاتی رہی ہے. آپ نے جہاد ترک کیا اور آپ نے آ کے مکہ میں سکونت اختیار کر. ایام حج تھے، حج کے دن تھے، بڑے بڑے صحابہ دیکھتے کیا ہیں وہ سعد بن ابی وقاص جو اپنی تلوار سے کافروں کی گردنیں اڑایا کرتے تھے. آج اتنی دیر ان کی کنگلی نہ پکڑے آپ چل بھی نہیں سکتے. وہ سب حاضر خدمت ہو کے عرض کرتے ہیں حضرت پہلی گل تو ہے کہ جگہ ہے دی کہ جڑی دعا کرو قبول. پھر آپ خود ہی وہ ہیں جن کے لیے حضور نبی علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی اللہ میرا ساتھ جو مانگے اس کو دے دے. حضرت یہ کیوں؟ یہ سنو ذرا عشق کا جواب. اور فرمانے لگا بھی دسو میں منع کنے کی صاحب نے کی تھی سعد اللہ پاک نے نہ کی. فرمایا جو نہ کر کے خوش تھے پھر میں بھی نہ رہ کے خوش. یہ تھا میدان کربلا میں جو میرے دکھ وچ میں سکھ چلے. باقی ادھر کیا نہیں ہو سکتا تھا، سارا کچھ ہو سکتا لیکن کیا طاقت ہندیاں زور نہ لایا تے بیٹھے مل رضائی پانی باج پیاسے ٹل گئے تے دین دنی دے سائیں. سارا کچھ ہی ہو سکتا تھا، کچھ. اسی لیے تو پھر حضرت امام حضرت سلطان باہو نے لکھا فرماتے ہیں عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل معشوق دا مننے در نہ چھوڑے مکھ نہ موڑے شہ تلواراں کھنے جت وال ویکھے راز ماہی دا لگے اسے بننے سچا عشق حسین سر دے پر راز نہ بننے ہوئے. عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل معشوق دا مننے. یا آپ کو تھوڑا سا بتاؤں قتل معشوق کیا ہے، تھوڑا سا آپ کو سمجھاتا ہوں قتل معشوق کیا ہے. یہ سلسلہ علی نقشبندیہ میں نا بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں. حضرت مظہر جانا آپ کا انڈیا میں مزار ہے. یہ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی نے اپنے پیر و مرشد کے نام پہ اپنی تفسیر کو نام دیا تفسیر مظہر سے. حضرت اس میں وہ فرماتے ہیں مقام رضا پہ مقام عشق پہ آ کے گفتگو فرماتے ہوئے لکھتے ہیں. فرماتے ہیں ہمارے جو پیر و مرشد تھے نا ان کی جو بی بی صاحبہ تھی جو زوجہ محترمہ وہ زبان کی بڑی کڑوی تھی لیکن حضرت نے سب کو کہہ رکھا کہ یہ جو کچھ بولے تم نے اس کو کچھ بھی نہیں، میرے لیے بولے، زید کے لیے بولے، بکر کے لیے بولو، کچھ نہیں کہنا ہے.
اس لیے کوئی مرید کبھی نہیں بولتا تھا. وہ اما جی بڑی بڑی تلخ باتیں پیر صاحب کے لیے بھی کیا جایا کرتے تھے, کوئی مرید نہیں. بولے کہ حضرت کا ایک مرید نا کابل سے آیا, حضرت نے خانقاہ میں کو کام اس کے ذمہ لگا دیا, وہ کام کر رہا تھا. اما جی آ گئی, آگے کہنے ہیں وہ پٹھانا ایک ہی کرنے. وہ آگے سرچ کرتا ہے مجھے پیر صاحب نے کرنے کی کہا. پہلے تو پٹھان کی ہوئی, وہ چپ کر گیا کہ ٹھیک ہے بھائی اندر سے آئی ہیں مرشد خانہ سے, میرے پیرو مرشد سے کوئی تو تعلق ہوگا نا جو اندر سے آئی ہیں زنان خانہ سے. چپ کر گیا. پھر اما جی اپنی توپوں کا رخ پیر صاحب کی جانب کر دیا, اور تاڈا پیر بھی ہیں نانو کسی گل دا پتا, نانو کسی بات دا پتا. اپنے پیر کے لیے کون بات سنتا ہے. وہ دور تھا جب ہتھیار لگے ہوتے تھے, تلوار خان صاحب نے بھی لگا رکھی, تلوار ماتھا پایا تو کھچی بات. حضرت کو بذریعہ کشف خبر ہو کہ معاملہ خراب ہو. اب بھاگتے ہوا ہے, مرید کا ہاتھ پکڑا, باہر لے گئے. اور باہر جا کے مرید بھی رو رہا ہے اور پیر صاحب بھی رو رہا ہے. جب کفیہ سنبھلی نا تو مرید عرض کرتا ہے حضرت اب اتنے بڑے شیخ ہیں, اگر آپ اس پہاڑ پہ نظر ڈالیں تو اس کو سرما بنا, اور ایک اور ذات آپ کی شان میں اتنی گستاخ ہے. سنیے حضرت جی عاشق آئے فرماتے ہیں آگے سے میں مجاہدے کر رہا تھا قرب الہی پانا. ایک دن الہام ہوا اور مظہر ہم تجھ سے رہا, کہتے میں نے سجدہ شکر دا. پھر الہام ہوا مظہر تیری طرح ہماری ایک اور بندی ہے, ہمیں راضی کرنے کے لیے وہ بھی بڑی محنت کرتی ہے, لیکن اس میں ایک عیب ہے, زبان کی بڑی کوڑی ہے. کبھی تو ہمارے لیے اسے نکاح کر لیں تو ہم تجھ سے اور راضی ہو جائیں. آپ پھر رو پڑے. آپ نے فرمایا گستاخی تو دور, میں ایک نظر اس پہ ڈالوں اس کو بولنا بھول جائے, لیکن کیا کروں میں اپنی یار سے یاری نبھا رہا ہوں. یہ ہم اصل میں نہ ہیں بڑے دور کے معاملے, اس لیے ہمیں کوئی گرفت نہیں ہوتی. ہماری باتیں کھلیں گی جب ہمیں جانا, لیکن جو پاک ہے نا کو دوسری گرفت ہو جاتی ہے. ایک ہی گل کی یہ بابا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں, فرماتے ہیں مجھے کتب صاحب نے نا سیر و سیاحت کا حکم. وہ کہتے ہیں جی اللہ خود کہتے ہیں فسیحوا فی الارض, میری زمین کی سیر ہے, اور پھر سیر بندے پہ بڑے راز کھولتی ہے, بہت کچھ حضرت جی سیر سکھاتی. بابا صاحب فرماتے ہیں میں سیر کرتا کرتا نا ایک شہر گیا تھا, حضرت جی عاشقوں کے اپنے اندر مثلا ہم اگر کہیں چلے جائیں نا تو ہم وہاں جا کے سب سے پہلا سوال یہی کرتے ہیں اے بھئی تو کھانا کیڑا تو چنگا لگے. ہمارا پہلا سوال کہیں کسی شہر میں جا کے, لیکن یہ کسی شہر میں جا کے سب سے پہلے یہی پوچھتے ہیں بھئی ادھر کو اللہ والا ہے, اگر کوئی اللہ والا نہیں ہے تو کسی اللہ والے کا مزار ہے. بابا صاحب فرماتے ہیں میں ایک شہر گیا اور میں نے وہاں جا کے نا پہلا سوال یہ کیا بھئی تھے کوئی اللہ والا ہے. لوگوں نے کی حضور اتھے تے کوئی نہیں, جڑا سامنے پہاڑ دسدا نا ایدے اوتے چڑھ کے گھار اوتھے اللہ دے بندے کئی انشاءاللہ تو اللہ دی عبادت چ. بابا صاحب فرماتے ہیں میں نے بڑی مشقت اٹھائی اور میں پہاڑ کی چوٹی پہ گیا حضرت سے مل. فرماتے جب غار کے منہ پہ پہنچا نا تو وہاں جا کے کیا دیکھتا ہوں کہ ایک ٹانگ یہاں سے کٹی نا خشک پڑی ہوئی, گوشت کوئی نہیں, ماس کوئی نہیں, خشک پڑی ہوئی. فرماتے ہیں میں بڑا حیران ہوں. بہرحال کہتے میں اندر گیا, حضرت نے گدڑی اوڑھ رکھی تھی, ملاقات ہوئی, کچھ راز و نیاز کی باتیں ہوئی. فرماتے جب میں نے واپس جانے کے لیے اجازت مانگی نا تو کیونکہ سنت ہے کہ مہمان کو دروازے تک رخصت کرنے جاؤ. کہتے ہیں حضرت اٹھے مجھے رخصت کرنے. کہتے ہیں جب حضرت اٹھے تو کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت کی بھی دائیں ٹانگ کوئی نہیں. کہتے ہیں ایک ٹانگ غار کے منہ پہ خشک پڑی ہے, حضرت کی بھی ایک ٹانگ کوئی نہیں. میں نے کہا یہ کیا معاملہ. کہتے میں نے بڑا ڈرتے ڈرتے عرض کی حضور ایک ٹانگ باہر کٹی پڑی ہے, حضرت کی بھی ایک ٹانگ کوئی نہیں, تو یہ کیا معاملہ. تو کہتے ہیں فرید میں نے دعویٰ عشق کر, جب دعویٰ ہے تو پھر دعویٰ پہ امتحان. بھئی جنہیں اسکول داخلہ ہی نہیں لیا ہے ہوتا تو امتحان نہیں نہ ہونا ہے, جس نے داخلہ نہیں لیا اس کا تو امتحان نہیں نہ ہونا ہے, جس نے داخلہ لے لیا پھر اس کا تو امتحان ہونا ہے. کہتے میں نے دعویٰ کر دیا. فرماتے بارش 7 دن تک مسلسل بارش, غار دھوپ نکلی کوئی نہیں, غار میں اتنی ٹھنڈ ہو گئی مجھے لگ رہا تھا یہ ٹھنڈ میری جان. فرماتے ہیں میں نے راج بندہ کی برنامہ سے رضی پیش کی اپنے بندہ سویرے تو بچا یہ تو یہ سردی میری جان لے. کہتے اگلا دن سورج لے کے آیا. کہتے میں غار کے منہ پہ بیٹھا تھا, سورج کی گرمی سے اپنے جسم کو گرم کر رہا تھا. کہتے کیا ہوا ہے, ایک عورت میری نظر اس کے چہرے وہ نظر کام کر, میرا جی چاہا میں پھر اس کے پیچھے جاؤں اور اس کو جا کر شیطان ایسا غالب آیا
وہ اللہ کے بندے اس پہاڑ کی چوٹی پہ تو بندے کا آنا بڑا اوکھا کام ہے، ہوش کار عورت کدھر سے آ گئی، لیکن کیا ہے نظر کام. اور میں نے اس کے پیچھے جانے کے لیے غار سے سب سے پہلے دایاں پاؤں باہر رکھا، جیسے پاؤں باہر رکھا تو غیب سے آواز کیا، واہ بندیا واہ بندیا عشق دے دعوے ساڈے نال تے جانا گہرا پیچھے، عشق دے دعوے ساڈے نال تے جانا گہرا پیچھے. کہتے ہیں یہی وہ قدم تھا جو سب سے پہلے غیر کی جانا بڑا تھا. میں نے اس کو اپنے ہاتھوں سے کہا. میں پھر اسی بات پہ کھڑا صرف عشق کا وجود ہو، اگر اس کا وجود ہو اس نے چیخ چیخ کے کہنا چاہیے حسین سچا تھا، حسین سچا تھا، ابو بکر سچے تھے، عمر سچے تھے، عثمان سچا، مولا مشکل کشا سچا، بلال سچا تھا، سلمان فارسی سچے تھے. میں اب واپس آتا جاؤں، وقت کیا تو تھوڑے تھوڑے مجموع، بس اتنا کہوں گا. انہوں نے بہت بہت بڑے کام آج سستا سو بہت بہت بڑے کام کر دی. سنو کیا کیا کر، اسی لیے تو لکھا نا مولانا حسن رضا خان فاضل بریلوی رحمہ، آپ فرماتے ہیں اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، کون سی بستی بسائی تاجرانے آلے بے، عشق میں کیا لٹائی عشق میں کیا بچائی، آلے نبی نے لکھ دیا سارا نشان ہوئی. وہ جب یہ کافرہ نکلا نا تو آپ کو اجازت نہیں، سب سے چھوٹے شہزادے تھے امام علی اصغر رضی اللہ. شہزادی صاحبہ کو بڑی محبت تھی اپنے بھائی سے. اب کوشش یہ تھی یہاں تو مجھے بھی اجازت ہو، اگر نہیں ہے تو پھر کچھ اس طرح ہو کہ میں اپنے بھائی کو آیا. دیکھا جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلنے لگے تو یہ حال خدمت ہو، اور آقا نے امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لپٹا لی اور ان کے کان میں کچھ کہا. ایسے بچوں کا مزاج ہوتا، وہ آپ کی گود میں آ گیا، آپ بڑی خوش ہوئی. اب میں بابا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کروں گی، بابا دیکھیں علی اصغر تو جانا نہیں چاہتا، یا تو مجھے بھی لے جائیں تو یہیں ان کو چھوڑ دیں. امام حسین دیکھیں آپ بھی آگے بڑھے اور آپ نے بھی امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں کچھ کہا. امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ گئے. اب یہ بڑی حیران ہوئی کہ یہ کیا ہو گیا. یہ حیران ہو کے نا اپنے بابا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھتی ہیں، بابا آپ نے کیا کہا ہے علی اصغر کے کان میں کہ یہ آپ کی گود میں واپس آ گئے؟ آپ نے فرمایا میری بیٹی پہلے تو بتا، تو نے کیا کہا تھا کہ میری گود میں تیری گود میں آ گئے؟ سننا. عرض کرتی ہے بابا میں نے اتنا ہی کہا تھا علی اصغر تو کیسا بھائی، بابا کی بہن تو ساتھ جا رہی ہے میدان کربلا، اور تو مجھے اکیلا یہاں چھوڑے جا رہا ہے. جب میں نے یہ کہا تو میرے پاس آ گیا. اب بابا آپ نے کیا کہا؟ امام حسین فرماتے میری بیٹی میں نے بھی اتنا ہی کہا تھا علی اصغر یہاں ہی رکے گا مدینہ پاک، میرے ساتھ نہیں جائے گا کربلا. تو اتنا بھی تو پھر بتا دینا مجھے، اگر میدان کربلا میں اللہ نے تیرے بابا سے 6 ماہ کی قربانی مانگ لی تو تیرا بابا کیا کرے گا؟ عشق تے آتش تمہیں برا ہوئے عشق دتا دیکھئے، آتش ساڑے کک تے کنیڑا تے عشق ساڑے دیں، آتش نو تے پانی بجھا دسو عشق دادارو کیڑا، غلام فرید کک نہیں بچتا تے عشق دا. وہ سچے تھے. آج پاک گئی، آج داڑھی گئی، اور تو گردنیں دی گئی. ہم سے اتنا بھی نہیں ہو سکتا، تو گردنیں دی گئی، ہم سے اتنا نہیں ہے. وقت ہے کل تو کل ازلی شرمندگی کے علاوہ کچھ آج وقت پیشی ہونی ہے، سب ایک ایک پیش ہو جائے. اور میں کسی کی نہیں، حضور بلے شاہ کہہ رہے ہیں ہوتے ملاندے ہونے نے نبیڑ، ہوتے ملاندے ہونے نے نبیڑ. کسی صوفی شاعر نے کہا تھا الف آیا سے تو لال خریدنے نے وانج کولے دا گلے وچ پا بیٹھو، او تینوں بھیجیا سی کستوری خریدنے نے تیرے گجوین دا لا بیٹھو. میاں ہدایت اللہ اس شان کی منہ بخائیں گا جدا سارا ہی سودا کاٹے پا بیٹھو. لوئے لوئے پر لگنی جے تُد پانڈا پرنا شام پئی من شام محمد کر جانا. اس لیے عمل کی طرف
باتیں تو خیر بڑی تھی لیکن کچھ وقت کی قید ہے، کیا کریں، مجبور ہو جاتے ہیں. میں بس اتنا ہی ہے. پتر ہمارے بڑے بہت بڑے سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے آپ ہر رات 1000 نوافل ادا فرمایا کرتی تھی. تو پتہ ہے جب حضرت بلال اذان فجر دیتے تھے تو اللہ کی بارگاہ میں رو کے کیا عرض کرتی، رو کے عرض کرتی تھی ربا تیری رات موکی گئی، کوئی رات تین دی بنا کے فاطمہ دا سجدہ ہی مکمل ہو جائے. ایتھے پانچ نمازاں نہیں پڑھی، ایتھے پانچ نمازاں نہیں پڑھی، وہ ساری ساری رات اللہ کے قیام کر. کسی نے حضرت مولا مشکل کشا سے پوچھا آپ کو کیا پسند ہے؟ فرمایا گرمی دے دن پسند ہے، سردی دی راتاں پسند. عرض کیتی ہوئی روک کے فرمایا گرمی دا دن لمبا ہوندا ہے، روزہ رکھن دا بڑا مزہ، سردی دی راتاں لمبیاں ہوندیاں، اللہ دے حضور کھلون دا بڑا مزہ آندا ہے. عمل حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ آپ سے کسی نے سوال کیا حضرت آپ کے مجاہدوں کی ابتدا کیا تھی؟ آپ فرماتے میں نے لگاتار 14 سال ہر رات ایک ٹاؤن پہ کھڑے ہو کے قرآن تلاوت کیا اور رہتے اسی 365 دن حضرت کدی قرآن کھول کے بھی محنت کروں، محنت نماز ضرور. اس وقت ہم بڑے مشکل حالات سے گزر رہے ہیں اور ایسی ایسی نشانیاں موجود ہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کو سمجھ نہیں آ